لیکن پہلے یہ بات سن لو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھائی بہت پیاری. اور آپ کو معلوم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پہلی محرم کو کیا ہوا؟ شہید ہوئے نا. کیسے شہید ہوئے؟ ایسے نہیں کہ آپ کے سامنے دشمن آ گیا اور آپ کو مارا اور آپ نے مارا، نہیں. حضرت عمر تو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. پہلی محرم نے ذی الحجہ کی 26ویں تاریخ یا ایک روایت میں 24ویں تاریخ ذی الحجہ کی آپ کون سی نماز پڑھا رہے تھے؟ فجر کی نماز. آپ فجر کی اس وقت ایسی بڑی بڑی لائٹیں نہیں ہوتی تھی، آپ فجر کی نماز پڑھا. اور اس زمانے میں فجر کی نماز بہت لمبی ہوتی تھی، بہت لمبی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے اور پہلی رکعت کے دوسرے سجدے سے اٹھ رہے. بولو کیا کر رہے؟ اٹھ رہے اللہ اکبر کہہ کے دوسری رکعت کے لیے اٹھ رہے. اچانک پہلی صف میں سے ایک پلان کیا ہوا غلام جس کا نام تھا فیروز. کیا نام تھا؟ فیروز. بس وہ وہاں سے نکلا، پورا کالا کمبل تھا، اس کے ہاتھ میں خنجر تھا اور خنجر میں زہر بھرا ہوا تھا. وہ سیدھے یوں آگے آیا اور حضرت عمر کے پیٹ میں ڈال دیا. اور حضرت عمر وہی پیٹ پکڑ کر بیٹھ گئے اور کسی نے آگے آ کر نماز پڑھا دی. فجر کی نماز مکمل ہو گئی اور حضرت عمر کو اتنا خطرناک زخم لگا تھا کہ دودھ پیتے تھے تو پیٹ کے راستے سے باہر آ جاتا تھا، شہد ڈالتے تھے تو پیٹ کے راستے سے باہر آ جاتا، کھجور کا جوس رکھتے تھے تو پیٹ کے راستے سے باہر آ جاتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حال میں تڑپتے رہے. وہ پہلی محرم، بولو کون سی محرم؟ کیسے گئے اللہ کے پاس؟ کیسے گئے؟ کیسے گئے اللہ کے پاس؟ کیسے گئے؟ پہلی محرم. آپ کو یقین ہو گیا اب میرا وقت آ گیا. اپنے بیٹے کو بلایا، کہا بیٹا زخم اچھا نہیں ہو رہا ہے، جو کھاتا ہوں سب باہر آ جاتا ہے. تو بیٹے نے کیا کیا؟ ایسے پلاٹھی مار کے بیٹھ گئے. بیٹے کا نام حضرت عبداللہ. بولو حضرت عبداللہ. اپنے ابا کے سر کو اپنی گود میں رکھ دیا اور کہا ابا آپ تو بہت پیارے، ابا آپ نے جو انصاف کیا ایسا انصاف کوئی نہیں کر سکتا. ابھی تو تعریف کر رہے تھے. کہا بیٹا ایک کام کر میرے سر کو تیری گود پہ سے اٹھا دے. تو کہا ابا میرے لیے فخر کی بات ہے کہ آج میرا ابا میرے پاؤں پر ہے. کہا نہیں، اب میں تیرے پاؤں کا حقدار نہیں ہوں، اب میں زمین کی مٹی کا حقدار ہوں. ڈال دے مجھے مٹی پر ڈال دے. اب معلوم ایک تو پیٹ میں زخم لگا ہوا ہے، مرہم پٹی ہوئی ہے، اور حضرت عمر پوری زمین پر یوں لوٹ پوٹ اور ایک ہی جملہ کہتے ہیں تبت لک یا عمر ان لم یغفر ربک. لوٹ پوٹ کرتے کہتے ہیں عمر برباد ہو جائے گا اگر اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا. عمر تو برباد ہو جائے گا اگر اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا. پھر جب ایک دم آخری وقت قریب آیا نا، کیا کہا؟ اپنے بیٹے کو بلائے، کہا بیٹا جاؤ نا ہماری ماں کے پاس جاؤ. کون ماں؟ حضرت عائشہ. کون؟ اور جا کر کہو نا، حضرت عائشہ کو جا کر پوچھو نا کہ اللہ کے رسول تو ان کے گھر میں آرام کر رہے، ان کے ابا بھی آرام کر رہے، ایک جگہ خالی ہے اور مجھے معلوم ہے وہ عائشہ نے اپنے واسطے رکھی ہے، لیکن اماں کو کہو وہ جگہ عمر کو دے دے، وہ جگہ عمر کو دے دے. حالانکہ وہ ایک جگہ رکھی ہے اور عائشہ نے اپنے واسطے رکھی ہے. تو بیٹے گئے، آئے، آ کر کہا اماں نے پرمیشن دے دی. بولو سبحان اللہ. حضرت عمر ایسے حال میں بھی مسکرائے اور کہا دیکھو ہو سکتا میں زندہ ہوں، شاید میرے ڈر کی وجہ سے یہ پرمیشن دی ہو، میرے مرنے کے بعد پھر ایک مرتبہ پوچھ لینا، اگر عائشہ اجازت دے دے مجھے وہیں لٹا دینا، کیونکہ میرے نبی زندگی بھر کہتے تھے جہاں میں رہتا ہوں وہاں میرا ابو بکر اور عمر بھی رہتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ہم تینوں ساتھ میں رہے. اور اللہ نے وہ کر کے بتایا میرے پیاروں. لیکن یہی پہلی محرم تھی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 4 دن یا 6 دن آپ نے درد میں نکالے اور اس کے بعد پہلی محرم کو اللہ کو پیارے ہو گئے. بولو انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن ایک بہت بڑا سبق دے کر ہم کو گئے ہیں. آج سے کون کون ارادہ پکا کرتا جو حضرت عمر سبق دے کر گئے، جو ایک بیوہ عورت پہ رحم کرنے والے، جو ایک جانور کبوتر پہ رحم کرنے والے. اور حضرت عمر کے ایسے معلوم نہیں کتنے واقعات ہوں گے جو جانوروں پر رحم کیا. صحابہ کرام نے جانوروں پر رحم کیا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں پر رحم کیا. آج ہم سے ہماری ماں کے اوپر رحم نہیں ہوتا. کیا قصور تھا ماں کا؟ 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا. آج کے زمانے میں دیکھو کسی کی بیوی پریگننٹ ہوتی ہے، ہر 2 مہینے پہ سونوگرافی. بولو ہوتا کہ نہیں ہو رہا ہے؟ انجیکشن. اور کہتے میری بیوی آرام کرنا
میں کھانا باہر سے لے کر آؤں گا. بتاؤ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہماری ماں کے ساتھ ہوا تھا؟ ہماری ماں کو کون سونوگرافی پہ لے گیا؟ بولو نا، ہماری ماں کو کون سونوگرافی کروایا؟ ہماری ماں کو کون سا انجیکشن دیا؟ ہماری ماں کو 7ویں 8ویں مہینے میں کس نے کہا کہ آرام کرو؟ بیچاری وہ ویسے ہی ایک مزدور کی طرح کپڑا بھی دھو رہی ہے، ساس کی طرف سے کچھ بولا بھی جا رہا ہے، شوہر بھی ڈانٹے جا رہا ہے، وہ بچہ اچانک حرکت کرتا ہے وہ پیٹ پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے، لیکن جھاڑو بھی مار رہی، پوتا بھی مار رہی ہے. اور 9 مہینے کے بعد اپنے لال کو جب جنم دیتی ہے تو سب سے زیادہ خوش ہو جاتی ہے. 2 سال تک اس کو اپنی چھاتی سے لگا کر دودھ پلاتی ہے اور آگے بڑھاتی ہے. آج وہ نالائق اپنی ماں کو ماں کی گالی دیتا ہے. آج وہ بے شرم کہتا ہے رہنا تو نہیں تو راستہ پکڑو، یہ گھر میرا اور میری بیوی کا ہے. میرے پیارو، نیا سال شروع ہوا ہے. یوں سمجھو کہ میں ایک نیا ایمان لے کر زندہ کروں گا انشاءاللہ. آج تک جو ہوا وہ ہوا. صبح کا بھٹکا ہوا شام کو واپس آئے، اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے. کوئی نبی آنے والا نہیں، لیکن ایک مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر. ہمارے نبی نے فرمایا ہاں صحیح ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی لا نبی بعدی. ہمارے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، لیکن اگر اللہ کسی کو نبی بناتے تو عمر کو نبی بناتے. سوچو عمر کا ایمان کتنا مضبوط ہوگا، پہاڑ جیسا ایمان ہوگا کہ نہیں ہوگا. بلکہ آپ کو ایک بات بتاؤں، حضرت عمر کا ایمان کیسا ہے معلوم ہے؟ حضرت عمر کے بارے میں ایران جو نام سنا نا آپ نے، تمہارے ایران میں مشورہ ہوتا ہے اور بڑے بڑے لوگ جمع ہوئے ہیں اور بڑا انعام رکھا ہے کہ کون ہے جو مدینہ جائے اور عمر کی گردن لے کر آ جائے، عمر کو قتل کرے اور ان کی گردن لے کر آئے، منہ مانگا اسے انعام دیا جائے گا. بڑے بڑے انعام اور بڑے بڑے لوگ تیار. وہ ایران میں کوئی ہوگا جوان ہٹا کٹا لمبا چوڑا اور اس کو بہت کچھ آتا تھا، اس نے کہا میں تیار ہوں لیکن میرا انعام یہ ہوگا. جو بھی اس نے انعام کہا سب نے منظور کر لیا. وہ ایران سے چلا لمبا چوڑا ہٹا کٹا سارے ہتھیاروں کے ساتھ لیس ہو کر اپنے سارے سفر کے سامان کے ساتھ چلا. کہاں پر پہنچا؟ مدینہ. کیونکہ حضرت عمر امیر المومنین مدینے میں تھے. حضرت عمر امیر المومنین تھے اور چھوٹے امیر المومنین نہیں تھے. 22 لاکھ مربع میل پر اکیلے حکومت کرنے والے. بولو کون؟ حضرت عمر. حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے، وہ ایران کا جوان. جب مدینہ، زبان تو آتی نہیں کیونکہ مدینے میں عربی بولتے ہیں، یہ ایران سے آیا ہوا، لیکن کسی طرح تھوڑا بہت اس نے معلوم کیا کہ امیر المومنین کا گھر کہاں ہے. کہ اس کو ایسا تھا کہ کوئی بہت بڑا بنگلہ ہوگا، کوئی بہت بڑی کوٹھی ہوگی، کوئی بہت بڑا مکان ہوگا. اس نے کئی لوگوں کو پوچھا، سب نے ایک ہی پتہ بتایا کہ دیکھو سامنے جو چھوٹے گھر نظر آتے ہیں نا، اسی میں ایک گھر امیر المومنین کا بھی ہے. بس آپ چلے جاؤ وہاں پہ، وہ جو گھر نظر آتا ہے نا، وہ جو جھوپڑا نظر آتا جس کی کھڑکی اس طرف کی ہوئی ہے، بس وہی امیر المومنین کا گھر ہے. یہ ایران والا گھبرایا کہ اگر عمر یہاں پر ہے، بولو اگر عمر، آواز سے بولو اگر عمر. قتل کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ محلہ ہے، سارے محلے والے جمع ہو کے میرے بوٹی ہڈی توڑ دیں گے، کیونکہ محلے میں کسی کو قتل کرنا بہت مشکل ہے. لیکن کہا معلوم تو کرے کہ کیا معاملہ ہے. گئے اور وہاں جا کر بتایا کہ میں مسافر ہوں، امیر المومنین عمر کو ملنے آیا. تو اندر سے گھر میں سے آواز آئی عمر گھر میں نہیں ہے، وہ تو اونٹوں کو چرانے جنگل میں گئے ہیں. امیر المومنین عمر سو رہے ہیں. بولو سبحان اللہ. بولو کیا کر رہے ہیں؟ سو. اس نے کہا یہ تو موقع اور بھی اچھا ہو گیا. ارے پہلے محلے میں مارتا تو بڑا مشکل معاملہ تھا، ارے جنگل میں بھی اگر مارتا تو 2-4 میرے اوپر حملہ کرتے، لیکن یہاں تو سو رہے. سونے والے کو مارنا تو بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. یہ عمر کے قریب جا رہے ہیں. بولو 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 بولو. یہ ایران والا کس کے قریب جا رہے ہیں؟ عمر کے قریب. عمر کے قریب. ابھی عمر کے قریب کم سے کم 5 یا 10 قدم کا فاصلہ باقی تھا، بس سیدھے جا کے حملہ کرنا تھا کہ اچانک دھاڑ سے آواز آئی. دھاڑ سے آواز آئی تو یہ چوکے. کیا ہوا؟ کون ہے؟ وہ دیکھا پیچھے شیر آ رہا ہے. بولو جنگل کا. یہ اور خوش ہو گئے کہ اب تو میرے کو مارنے کی ضرورت بھی نہیں تھی. اب کون مارے گا؟ شیر مارے گا. کیونکہ یہ تو بہت ہوشیار، بہت لمبا چوڑا ہٹا کٹا سیدھے درخت کے اوپر چڑھ گیا. بڑا اونچا درخت تھا، درخت کے اوپر چڑھ گیا. کہا میں درخت کے اوپر سے بیٹھ کے تماشا دیکھوں گا، اب تو میرے کو مارنے کی بھی ضرورت نہیں. شیر آئے گا، حملہ کرے گا، پھاڑے گا.
शेर चला जाएगा, मैं गर्दन लेके वहां ईरान पहुंच जाऊंगा और मेरा इनाम पक्का हो जाएगा। ये सोचकर वो दरख्त पर चढ़ गया। शेर आया, अब वो दरख्त पर से देख रहा है, शेर आ गया, हजरत उमर के बिल्कुल करीब आ गया और हजरत उमर सोए ना, शेर उसके गोल गोल घूम रहा। बोलो सुभान अल्लाह। एक चक्कर लगाया, दो चक्कर लगाया, तीन, वो शेर चक्कर पे चक्कर लगाता, ये ऊपर दरख्त पे से ये ईरान वाला कहता मैं हैरान, अरे शेर है, ये इंसान खोर है, अरे ये हमला करता है। तो उमर के चारों तरफ घूम रहा है, क्या करता? ये कहते मेरे पैदा करने वाले की कसम में दरख्त पर था, वहां से मैंने देखा कि उमर की आंख खुली। बोलो सुभान अल्लाह। यूं हाथों को अपने आंखों पर मला और कुछ दुआ पड़ी और दुआ पढ़ने के बाद शेर को कहा क्या हुआ, जाओ जाओ इधर से जाओ। कहता सिर्फ हजरत उमर ने इशारा किया, शेर दौड़ता दौड़ता जंगल की तरफ चला गया। उमर का सिर्फ ऑर्डर था जाओ इधर, जाओ यहाँ क्या कर रहे हो मेरे पास। कहते वो चला गया, ये दरख्त से सीधे नीचे आए हजरत उमर के सामने। हजरत उमर भी चौंके, लोग सामने से आते, पीछे से आते, दाएं से आते, बाएं से आते, तुम ऊपर से नीचे आए, क्या हुआ? हजरत उमर ने कहा क्या हुआ, कहां से आए हो, मुसाफिर नजर आते हो। ईरान वाले की आंखों में आंसू थे। कहा सब बात मैं बताऊंगा, पहले मुझे कलमा पढ़ा दो, पहले मुझे कलमा पढ़ा दो। तो फिर उन्होंने अपना पूरा प्रोग्राम बताया। तो हमारे नबी ने फरमाया तूने कलमा क्यों पढ़ लिया? हजरत उमर ने फरमाया तूने कलमा क्यों पढ़ लिया? तो आया था मेरे कत्ल के इरादे से, कलमा क्यों पढ़ लिया? कहा मैं कलमा डर से नहीं पढ़ा, सब देखा मैंने, मैं डर से कलमा नहीं पढ़ा। मैंने ये सोचा कि जब उमर का ये आलम है कि जंगल का जानवर भी इनसे घबराता है, तो ये तो गुलाम है, आका मोहम्मद का क्या आलम होगा। बोलो सुभान। जब उमर का ये आलम है तो उमर के नबी के ईमान का क्या आलम होगा। खैर मुझे आपको बताना है कि हजरत उमर का ईमान बोलो कैसा था, मजबूत था ना? नहीं बोलो ना कैसा था, मजबूत था। जंगल के शेर भी गुलामी करते थे कि नहीं करते थे? लेकिन आज मैं आपको जो पॉइंट पर, ये मैंने वाकया इसलिए सुनाया, पॉइंट पर लाना चाहता हूँ। हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन, साथ में बोलो हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन, 22 लाख मुरब्बा मील पे अकेले हुकूमत करने वाले। लेकिन हजरत उमर की एक आदत थी, रात को अपना कपड़ा बदल देते थे, भेष बदलते थे और पूरे मदीने का चक्कर लगाते थे, गांव का, देहात का, गलियों का। क्यों चक्कर लगाते थे? कोई गरीब होगा, कोई मिस्कीन होगा, कोई यतीम होगा, कोई बेवा होगी, कोई लाचार होगा, कोई मजबूर होगा, मेरे तक नहीं पहुंचा होगा। मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, मुझे पता तो होना चाहिए कि मेरे इलाके में कोई परेशान तो नहीं। हजरत उमर भेष बदल के जा रहे थे, रात को तहज्जुद का वक्त था। हजरत उमर एक घर के पास गए, घर में से कुरान पाक के पढ़ने की आवाज आ रही है। बोलो सुभान अल्लाह। और क्या कुरान पढ़ा जा रहा है? पढ़ने वाले कोई भी सहाबी होंगे, आवाज बहुत प्यारी होगी। वो कुरान पढ़ रहे हैं, वत्तूरी व किताबिम मस्तूर फी रक़्क़िम मनशूर वल बैतिल मामूर वस्सक़फ़िल मरफ़ूअ यानी वो पढ़ने वाले तो अपना कुरान पढ़ रहे, 27वां पारा सूरह तूर पढ़ रहे, लेकिन उसमें एक आयत आती है इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, अगर अल्लाह का अज़ाब आ गया मा लहू मिन दाफ़िअ, कोई बचाने वाला नहीं होगा। हज़रत उमर के कान में जब ये आयत आई, जानते थे, अरबी जानते थे, वही बैठ गए। अब मालूम है वहां तहज्जुद के वक्त से वो दीवार का टेक लगा कर बैठे, फजर की अजान हो रही है, हजरत उमर की दाढ़ी मुबारक भी आंसुओं से तर है और एक ही बात कह रहे हैं, अल्लाह उमर पर तेरा अजाब आएगा तो उमर को कौन बचाएगा? अल्लाह उमर पर तेरा अजाब आएगा तो उमर को कौन बचाएगा? अब फजर की अजान होने लगी, इमामत किसको कराना है? हजरत उमर को। अमीरुल मोमिनीन वही है। और उस जमाने में ऐसा होता था कि अजान होती थी और सारा मजमा, सारा का सारा मजमा फजर की नमाज के लिए जा रहा है, अजान हो रही है और सारा मजमा जा रहा है, लेकिन सबकी नजर पड़ रही है कि हमारे इमाम साहब कौन? हजरत उमर। ये रो रहे हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कि उमर को जाकर पूछे। सब मस्जिद में सुन्नतें पढ़ रहे या घर से सुन्नतें पढ़ के जा रहे हैं, लेकिन फिर सब लोग मशवरा करते कि उनको कौन कहेगा, वो तो रोए जा रहे हैं। तो इनके बेटे हजरत अब्दुल्ला गए और जाकर कहा अब्बा सब लोग इंतजार कर रहे हैं, फजर का वक्त हो गया है, आपकी सुन्नतें बाकी है, आपको इमामत कराना है। तो हजरत उमर ने
اپنے بیٹے کو کہا بیٹا کیا کروں، جب عمر پر اللہ کا عذاب آئے گا تو عمر کو کون بچائے گا، عمر پر اللہ کا عذاب آئے گا عمر کو کون بچائے گا۔ ان کے بیٹے وہ ان سے بھی نرم دل تھے، ابا کی گود میں سر رکھا، کہا ابا آپ نے تو بہت کام کیے، آپ کے بیٹے پر عذاب آئے گا تو کون بچائے گا۔ میرے دوستو یہ وہ لوگ تھے جو اس سے ڈرا کرتے تھے کہ اللہ کا عذاب آئے گا تو کون بچائے گا۔ میرے جوانوں آج ہم لوگ نشہ کرتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، کسی کو بیڑی کی عادت، کسی کو سگریٹ کی عادت، کسی کو تمباکو کی عادت، کسی کو گٹکا ویمل کی عادت، کوئی ڈرگز لیتا ہے، کوئی پاؤڈر کھاتا ہے، کوئی کھانسی کے سیرپ پیتا ہے۔ کیا ہم کو یہ ڈر نہیں؟ حضرت عمر کو تو ڈر ہے کہ میرے اللہ کا عذاب آئے گا تو مجھے کون بچائے گا۔ ہم کیا ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو گیا کہ ہم اللہ کو بھول گئے؟ کیا کریں گے میرے پیارو، اللہ کو بھول کے موت تو آنی ہے نا۔ ارے بولو آنی کہ نہیں آنی؟ کب تک یہ جوانی کا نشہ رہے گا، کب تک یہ جوانی کا نشہ رہے گا؟ اور یہ جتنی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں نا، چاہے بیڑی ہو، سگریٹ ہو، تمباکو ہو، گٹکا ہو، ڈرگس ہو، پاؤڈر ہو، ایم ہو، یہ جتنی چیزوں کا ہم استعمال کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں آئی ایم ینگ، میں جوان ہوں، میرے پاس ویسٹرن سٹائل ہے، میرا چلنے کا طریقہ، میرا بولنے کا طریقہ، میری بائک، میں بہت ہوشیار ہوں۔ میرے پیارو جس دن ایک بیماری آتی ہے نا پھر بچانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کتنے لوگوں کو کینسر ہو گیا؟ ورنہ پہلے ہمارا جوان، آپ نے یہاں جدو پور میں بھی دیکھا ہوگا، ہمارا جوان بائک پر بیٹھتا ہے اور بالکل جہاں سارا مجمع ہوگا نا وہاں جا کے ٹریفک نہیں ہے لیکن زور سے بائک کا بریک مارے گا۔ کیوں بائک کا بریک مارے گا؟ سب لوگ دیکھیں اور پھر وہ جیب میں سے نکالے گا۔ کیا بولتے آپ نے؟ اب یوں ہاتھ پہ تھوڑا ٹک 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 کرے گا، پھر یوں کھولے گا اور پھر آ کر کے ایسا پیے گا جیسے شربت پی رہا ہے۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے، نشہ غلط ہے تو غلط ہے، پاؤڈر کھانا غلط ہے تو غلط ہے، ڈرگس لینا غلط ہے تو غلط ہے۔ ہوتا کیا ہے معنی میں نہیں سدھرتا نہیں ہے، کیوں روز 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 لیتا جاتا ہے، پھر یہ جو منہ ہے نا منہ یہ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ کیسا ہو جاتا ہے؟ پھر کیا کرتا ہے معنی میں یوں ہاتھ میں لے کے یوں کرے گا، ایک ہاتھ سے دروازہ کھولے گا دوسرے ہاتھ سے انٹر ہو جائے گا۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ پھر اتنا چھوٹا سا منہ ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس اب ڈاکٹر کو معلوم ہے بھائی، ڈاکٹر ماہر ہے، چہرہ دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ اس کو کینسر ہے، لیکن ڈاکٹر کو بھی تو اپنا بل بنانا ہے، تو یہ کرنا وہ کرنا ایسا کرنا وہ کرنا، یورین ٹیسٹ ہوگا، بلڈ ٹیسٹ ہوگا، پیٹ میں سے پانی نکالا جائے گا، پھر اس کا یہ ہوگا پھر وہ ہوگا، لیبورٹری میں جائے گا، یہ کرے گا، کرتے کراتے ڈاکٹر اخیر میں کہتا ہے لاسٹ اسٹیج آف کینسر، 2 مہینے بچے ہیں، اور وہ پوری گورنمنٹ نے کہا ماسک نہیں لگانے کا، وہ ماسک لگا کے گھوم رہا ہے کیونکہ یہاں اس کا منہ چھوٹا ہو گیا ہے، آپریشن ہو گیا، جبڑا پھاڑ دیا گیا۔ میرے پیارو کیا قیامت میں اس کا جواب نہیں دینا پڑے گا؟ مفتی عدیل ایک بڑا عجیب معاملہ، میں گجرات میں تھا، ایک نے میرے کو آ کر کہا مولانا میرا بھائی 32 سال کا ہے، وہ کھا کھا کے تمباکو کھا کھا کے کینسر ہو گیا، مر گیا، وہ شہید ہوا کہ نہیں؟ یعنی وہ میرے کو فتویٰ پوچھتا ہے کہ مولانا لکھ کے دے دو نا کہ میرا بھائی شہید ہو گیا، میں میرے خاندان والوں کو بتاؤں۔ میں نے کہا گٹکا کھا کے مرا، تمباکو کھا کے مرا، آپریشن کرا کے مرا۔ میں نے کہا سنو میں آج مسئلہ بتاتا ہوں، کوئی اپنے گناہوں کی وجہ سے بیمار پڑے، کوئی اپنے گناہوں کی وجہ سے، بھائی ہمارے گناہوں کی وجہ سے اگر ہمارا یہ جبڑا خراب ہو گیا، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اگر ہمارا ہاتھ اور پاؤں خراب ہو گیا، تو اللہ فرماتے قیامت میں ایک ایک بدن کے ٹکڑے کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں 15واں پارہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تیرے کانوں کا، تیری آنکھوں کا، تیرے دل کا، بدن کا جو بھی ٹکڑا تو نے گناہوں کی وجہ سے ڈیمیج کر دیا، بولو کل قیامت میں۔ ہاں لیکن اگر آدمی نے کبھی بیڑی سگریٹ تمباکو گٹکا کچھ نہیں اور بیچارے کو کینسر ہو گیا، ہاں فتویٰ دے دو کہ شہید ہو کر دنیا سے جا رہا ہے۔ لیکن میرے پیارو کیا یہ سب کرنا جائز ہے جو ہم کرتے ہیں؟ کیا ہم کو اللہ کا ڈر نہیں لگتا؟ میرے دوستو کینسر والے کو پوچھو کیسا روتا ہے،
کیسا روتا ہے، آخری گھڑی میں کیا کیا حالات اس کے اوپر آتے ہیں۔ میرے دوستو وہ کینسر جب بدن میں پھیلنے لگتا ہے لیکن پھر بھی ہماری طبیعت میں سدھار نہیں آتا نا، ہم نہ تو اپنی ماں کے بنے، ہم صحیح میں اپنی ماں کے بھی نہیں بنے، اپنے ابا کے بھی نہیں بنے، ہم اللہ کے بھی نہیں بنے اور مصطفیٰ کے بھی نہیں بنے، ہم کو صرف اپنی مرضی پیاری ہے میرے پیاروں، جس کی وجہ سے آج بربادی اور تباہی کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ماں کی کون مانتا ہے؟ ماں کو ماں کون سمجھتا ہے؟ پورا مجمع ہے، اگر یہ اعلان ہو گیا قاری احمد علی کا بیان ہونے والا، یا چلو یہ اعلان ہو جاوے کہ یہاں شادی کا منڈپ لگنے والا، یا اعلان ہو جاوے کہ یہاں پر بہت بڑا فنکشن ہونے والا، یہاں کے ذمہ دار جوانوں کو جمع کریں گے، بھائی کون کون ہمارے ساتھ خدمت کرے گا، کون کون ہمارے والنٹیئر حضرات ہوں گے، بہت اچھا ہے، سارے کے سارے جوان آ جاتے اور آ کر کہتے ہیں آپ لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کرسی لگانا ہمارا کام ہوگا، ٹیبل لگانا ہمارا کام ہوگا، کھانا کھلانا ہمارا کام ہوگا، ارے چاول ہم لے کر آئیں گے، ارے سالن ہم لے کر آئیں گے، ارے منڈپ ہم لگا دیں گے، لائٹ ہم لگا دیں گے، بہت اچھا ہے، مخلوق کی خدمت ہے۔ لیکن اس میں سے کسی ایک جوان کو پوچھو، ماں کا پاؤں دباتا ہے کہ نہیں دباتا؟ ماں کے سر پہ کبھی محبت سے ہاتھ پھیرتا ہے کہ نہیں پھیرتا؟ آپ کو ایک بہت عجیب بات سناؤں، ہو سکتا آپ کے جدو پور میں نہیں ہوئے اور بولو آمین نہیں ہوئے، لیکن ایک بہت مالدار ہمارے گجرات کا میرے کو ملا اور اتنا رونے لگا، میں نے کہا بھائی اللہ کا بندہ روتا کا ہے، کوئی جو ہے وہ بتا دینا۔ وہ کہتا میں روتا اس لیے ہوں کہ روز رات کو میں اپنے سیٹنگ روم، بھائی بڑا مالدار ہے، کہا میرا کمرہ ہے، میں عشاء کی نماز پڑھ کے وہاں بیٹھ کے میری تسبیحات پڑھتا ہوں، روز رات کو میرا بیٹا گھر میں داخل ہوتا ہے، ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اور میرے سیٹنگ روم میں چکر لگاتے ہیں، موبائل پہ ادھر جا کے بات کرتا ہے، ادھر سے بات کرتا ہے، ادھر بات کرتا ہے، ادھر بات کرتا، پھر اپنے کمرے میں چلا جاتا، ایک بار بھی مڑ کے پوچھتا نہیں کہ ابا آپ کو شوگر ہے، کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ ابا آپ کو پریشر ہے، آپ نے دوا تو لی کہ نہیں لی؟ ابا آپ کا پاؤں تو نہیں دکھتا؟ اور پھر مجھے رو کر کیا کہتا ہے، قاری صاحب کیا بیان میں کہتے ہو؟ بیان میں کہتے ہو کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، مجھے کہتا ہے قاری صاحب گواہ رہنا، قیامت میں گواہ رہنا، اس نے اپنے جنت کا دروازہ توڑ دیا ہے، وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ باپ کی بد دعا نہیں تو کیا ہے؟ پوچھو آج بوڑھے باپ کو پوچھو، کتنا بیٹا پوچھتا ہے؟ بلکہ باری لگتی ہے، باری۔ کتنے بھائی ہم لوگ؟ 4۔ کتنے بھائی؟ 5۔ 15 دن ماں باپ تیرے گھر میں، 15 دن تیرے گھر میں، 15 دن تیرے گھر میں، 15 دن تیرے گھر میں۔ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ، جب ہم چھوٹے تھے کیا ہمارے ماں باپ نے ہم کو تقسیم کیا کہ میرا بڑا بیٹا وہ گھر پہ رہے گا، میرا دوسرا بیٹا ادھر جا کے رہے گا، تیسرا بیٹا ادھر جا کے رہے گا؟ کیا ہمارے ماں باپ کوئی بندر ہے جو ایک ڈالی سے لے کے دوسری ڈالی، دوسری ڈالی سے تیسری ڈالی؟ میرے پیاروں، یہ جو ہم نشہ کرتے نا، نشہ آپ کو نہیں معلوم ہے، نشہ بہت خطرناک ہے۔ بولو یہ نشہ بہت خطرناک ہے۔ آج آپ کو میں ایک واقعہ سنانے جا رہا ہوں، آپ کی عقل حیران ہو جائے گی۔ میرے دوستو، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی بولو یا حدیث کے امام بولو، حضرت فضل بن عیاض، بولو کیا نام؟ آپ سے فضل یاد رکھو، کیا نام؟ حضرت فضل۔ وہ جب حدیث کا سبق پڑھاتے تھے نا، کھٹے بانٹتا ہوا، وہ زمانہ ایسا نہیں ہوتا کہ مدرسے کے بچے 14 سال 15 سال 16 سال 18 سال 20 سال، نہیں، وہاں مدرسہ ایسا ہوتا تھا، کھلا میدان ہوتا تھا جس میں بچے بھی ہے، بڑے بھی ہے، بوڑھے بھی ہے، سب بیٹھے ہیں۔ اور جب حضرت فضل آتے تھے، سارے بچے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے تھے، آپ کے سامنے ایسا ٹیبل رکھا ہوتا تھا، اس پر حدیث کی کتاب ہوتی تھی، آپ پڑھانا شروع کرتے تھے۔ تو اس زمانے میں جو بھی طریقہ پڑھانے کا ہوتا پڑھاتے تھے، ایک سامنے اسٹوڈنٹ بیٹھتا تھا، سامنے ایک اسٹوڈنٹ، سننا، بہت ہوشیار، بہت چالاک، اور آپ کو معلوم ہے جو برائٹ اسٹوڈنٹ ہو، جس کا دماغ اچھا ہو، تو پڑھانے والے کی توجہ اس کی طرف بولو زیادہ ہوتی ہے۔ تو اور حضرت فضل دیکھتے تھے، وہ جو بولتے وہ سب لکھتا ہے، اور کبھی چیک کرتے تھے، تو چیک کرتے تھے، دیکھتے تھے اتنا اچھا لکھتا ہے، اتنا اچھا۔ یعنی حضرت فضل کہتے ہیں کہ مجھے میرے شاگردوں میں، میرے اسٹوڈنٹ میں، مجھے اس کے بارے میں یقین تھا کہ اس کا فیوچر بہت برائٹ ہوگا۔ کہتے ہیں کہ 1 مہینہ گزرا، وہ پڑھنے نہیں آیا۔ کتنا مہینہ؟ اب برائٹ اسٹوڈنٹ ہو، وہ 2 دن نہیں آوے تو استاد پریشان ہے، پڑھانے والا پریشان، ٹیچر اور پروفیسر پریشان کہ میرا اتنا اچھا اسٹوڈنٹ نہیں آتا۔ لیکن وہ چونکہ مجمع اتنا رہتا تھا، حضرت فضل سمجھے کہیں سفر پہ گیا ہوگا، ادھر گیا ہوگا، ادھر گیا ہوگا۔ سنو، برابر سننا،
حضرت فضل کہتے ایک دن آنے کے ساتھ ہی میں نے پوچھ لیا کہ بھئی وہ کہاں ہے، وہ میرا اسٹوڈنٹ کہاں ہے جو ساری باتوں کو لکھتا تھا، بائی ہارٹ کرتا تھا؟ تو کسی نے کہا وہ تو گھر میں بیمار ہے، آخری سانس لے رہا ہے، گھر میں بیمار ہے۔ اور بولو حضرت فضل کو اتنا رحم آیا، سب اسٹوڈنٹ کو کہا چلو نا ہم ملنے جاوے، چلو نہ ملنے جاوے، آج سبق نہیں ہوگا، آج ان کو ملنے جائیں گے۔ بہت محنت کرتا تھا وہ میرا بچہ اور بہت ہوشیار تھا۔ جب گئے نا تو دیکھا صحیح میں وہ آخری سانس لے رہا ہے، اور آپ کو معلوم ہے جو آخری سانس لیتا ہو تو اس کے سامنے سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سورہ یاسین قرآن کی روح ہے۔ بولو سورہ یاسین قرآن کی روح ہے۔ اور اس وقت حملہ باڈی پر نہیں ہو رہا ہے، موت کے وقت حملہ کس کے اوپر ہوتا ہے؟ روح پر ہوتا ہے۔ تو روح کو روح کے ساتھ آسانی کرنے کے لیے مرنے والے کے پاس کیا پڑھنا چاہیے؟ تو حضرت فضل نے دیکھا کہ آخری سانس لیتا، اپنے سارے اسٹوڈنٹ کو کہا چلو یاسین پڑھو، یاسین پڑھنا شروع کرو۔ اب سب بچوں نے یاسین ایک آواز گونجی، یاسین پڑھنے کی آواز گونجی۔ معلوم ہے وہ جو بچہ تھا نا، جوان لڑکا، اپنے استاد کو کہتا ہے مت کہو ان کو یاسین پڑھنے، مت کہو، میرے کو کچھ بھی کام نہیں آئے گا، میرے کو کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ تو یہ سمجھ گئے استاد کہ آخری وقت ہے، آدمی کچھ بھی بولتا ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ تو استاد نے کہا بھائی سب لوگ یاسین پڑھنا بند کرو، بلکہ کیا کرو، لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، جو مرنے کے قریب ہو اس کو لا الہ الا اللہ اس کے سامنے پڑھو۔ معلوم ہے جب سب نے لا الہ الا اللہ کی آواز گونجی تو اسٹوڈنٹ کہتا ہے اپنے استاد کو، میرے استاد حضرت فضل، میرے استاد مت پڑھو کام نہیں آئے گا۔ کہا بیٹا ایسا کیوں کہتا، کام نہیں آئے گا؟ کیوں ایسا کیوں کہتا کام نہیں آئے گا؟ کہا 2-4 گھنٹے پہلے مجھے پتہ چلا اللہ نے میرے ایمان کو چھین لیا ہے، اللہ نے میرے ایمان کو بس اتنا کہا اور آنکھیں بند ہو گئی۔ حضرت فضل اتنے حیران ہو گئے، کرے تو کیا کرے بھائی، ہے تو ہمارا اسٹوڈنٹ ہے، ہمارا بچہ ہے۔ چلو کفن بھی ہوا، دفن بھی ہوا، لیکن حضرت فضل اپنے گھر گئے، سبق نہیں پڑھایا اور روتے تھے کہ وہ بچے کا ایمان کیوں اللہ نے چھین لیا۔ اس نے صاف کہا کہ یاسین پڑھنے سے کام نہیں ہوگا، لا الہ الا اللہ پڑھنے سے کام نہیں ہوگا۔ حضرت فضل کہتے اسی حالت میں رات کو میں سویا تو میں نے میرے اسی اسٹوڈنٹ کو دیکھا، قبر میں چاروں طرف سے آگ چل رہی ہے۔ میں نے کہا بیٹا یہ سب کیا ہے؟ تو اتنا اچھا پڑھنے والا، تو اتنا اچھا پڑھانے والا، تو اتنا اچھا سننے والا، اتنا اچھا یاد کرنے والا، تجھے کیا ہوا؟ کہا میرے استاد 2 گناہ کی وجہ سے اللہ نے میرا ایمان چھین لیا۔ حضرت فضل کہتے میرے اللہ کی قسم، میں نے پوچھا کون سے 2 گناہ؟ تو کہا میں لوگوں سے جلن بہت کرتا تھا، جیلسی، لوگوں سے جلن، اور نمبر 2 کہا کبھی کبھی میں نشہ کرتا تھا، یہ 2 گناہ کی وجہ سے اللہ نے موت سے پہلے میرے ایمان کو چھین لیا اور میری قبر کو عذاب کا گڑھا بنا دیا۔ میرے پیاروں میں پوچھنا چاہتا ہوں جدو پور والوں، کیا ہمارے اندر جلن نہیں ہے؟ صحیح بولو نا، ہمارے اندر جلن، جیلسی۔ آج اگر کسی کا گھر بن رہا ہے، بھائی گھر بنا رہا ہے، بنانے دو نا، اس کا گھر بن رہا ہے، ارے اس کے گھر میں کلر ہو رہا ہے، ارے اس کے گھر میں فرسٹ فلور، پہلے گراؤنڈ فلور تھا ابھی فرسٹ فلور بن گیا، یا اس کے گھر میں پہلے 3 کمرے تھے ابھی 4 کمرے بن گئے۔ وہ گھر بنا رہا ہے، رات کو ہم کو نیند نہیں آتی، اب باہر نکل کر کہاں سے لایا ہوگا پیسہ، کہاں سے پیسہ؟ کیوں تیرے پاس مانگنے آیا تھا، تیرے باپ کے پاس مانگنے آیا تھا؟ اور دیکھو قبر میں اللہ پوچھے گا اس نے گھر کیسے بنایا؟ اپنی فکر کرنے کا کیا، اس کی فکر کرنے کا؟ بولو صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ جلن جو ہمارے دل میں ہے نا۔ اور نمبر 2 نشے کی عادت۔ میرے پیاروں معلوم ہے جو نشہ کرتا ہے نا، نشہ جب وہ جہنم میں جائے گا، اللہ حفاظت فرمائے، بولو آمین، بولو آمین، کیونکہ نشہ بہت خطرناک ہے۔ اللہ نے فرمایا نشہ ناپاک ہے، ساتھ میں بولیں گے نشہ ناپاک ہے۔ پھر اللہ فرماتے نشہ شیطان کا کام ہے، بولو کس کا کام ہے؟ پھر اللہ فرماتے نشہ یہ دل میں لوگوں کا حسد، کینہ اور عداوت پیدا کرتا ہے، یہ لوگوں سے محبت نہیں پیدا کرتا۔ نشے کی نحوست ہے کہ ہمارے دل میں لوگوں کی دشمنی، کینہ، انتقام، ریونج یہ ہوتا۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ نشہ یہ تمہیں اللہ کا نام بھی نہیں لینے دے گا، قرآن بھی نہیں پڑھنے دے گا۔ اور آخر میں اللہ نے کہا جب نشے کی عادت ہوگی نا، میں تمہیں نماز سے بھی محروم کر دوں گا۔
یہ سب باتیں میں نے آپ کو بتائی جو نشے کی، کہ نشہ ناپاک ہے، شیطان کا کام ہے. نشے کی وجہ سے ہمارے دل میں دشمنی پیدا ہوتی ہے، انتقام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، لوگوں کو مارنے پھاڑنے کا، فساد مچانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اسی نشے کی وجہ سے اللہ کا ذکر سے محروم ہوتا ہے اور اللہ نماز سے بھی محروم کر دیتا. یہ میں نہیں کہتا، یہ سب قرآن میں لکھا ہوا ہے. کس میں لکھا ہوا؟ پارہ نمبر 7 میں بولو، پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا، میرے ساتھ میں پڑھنا جن کو یاد ہو، اللہ نے 2 آیتوں میں نشے کو بتایا کہ نشہ کتنا گندا ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فهل انتم منتہون. ایک بات بتاتا ہوں، اس کے بعد میرے کو یقین ہے کوئی نشہ نہیں کرے گا. بولو نہیں کرے گا انشاءاللہ. اور جیسے دارو کا نشہ ہے نا، ڈرگز کا نشہ ہے نا، ہاں یہ گٹکا جو کھاتے اس کا نشہ ہے نا، اسی طرح موبائل بھی ایک نشہ ہے. بولو موبائل بھی ایک. اس کے بغیر آپ دیکھو کسی کو پتا چلا بھائی میرا موبائل گم ہو گیا، آپ دیکھو کیا کرے گا، یوں دیکھے گا، ارے میرے موبائل میں رنگ کر، ارے تو میرا موبائل تو دیکھ کہاں ہے. ایسا پریشان ہوگا جیسے اٹیک آ رہا ہے اس کو. بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور فجر کی نماز گئی، کبھی ایسا ہوا؟ کبھی ایسا جھٹکا لگا؟ اس نے میرے دوست ایک حدیث پاک سنا تو اللہ حفاظت کرے، بولو آمین. لیکن نشے والا جب جہنم میں جائے گا اور جہنم کی آگ جب اس کو تپائے گی تو کیا کرے گا معلوم ہے؟ کہے گا اللہ جہنم کی آگ نے میرے کو بہت تپایا، پانی دے دینا اللہ پانی دے دینا اللہ پانی دے دینا اللہ. اوپر جو جہنمی ہوں گے ان کے بدن سے جو خون نکلتا ہوگا، پیپ نکلتا ہوگا، پیشاب نکلتا ہوگا، وہ اللہ اس کے منہ میں ڈالیں گے. پانی چاہیے نا، پانی چاہیے. لے اوپر والے جہنمی کے بدن کا خون نکلا، پیپ نکلا، ارے اس کے بدن میں سے پیشاب نکلا، پی تو کہے گا اللہ میں نے پانی مانگا، یہ تو بہت گندی چیز ہے. اللہ کہیں گے آج وہ پلاؤں گا جو تجھے پسند نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں تو وہ پیتا تھا جو مجھے پسند نہیں تھا. اس لیے میرے پیاروں ہاتھ جوڑ کر آپ سے اپیل کرتا ہوں، 2 چیزیں ہمارے نبی چھوڑ کر گئے ہیں. ان میں سے پہلی چیز میں نے آپ کو بتا دی، وہ کیا ہے؟ کون آج سے تیار ہو رہا ہے روزانہ یہ پورا جدو پورا تیار ہو جاوے ماشاءاللہ. دیکھو یہ 2 چیز اگر ہمارے پاس ہوگی نا، سب گندی عادتیں ختم، سب گندی عادتیں ختم. کوئی کہتا ہے نا ارے مولانا کو کیا معلوم ہے، ہم کو نشے کی عادت ہو گئی، اب نشہ تھوڑی چھوٹے گا. کوئی کہتا ہے میرے کو موبائل کی عادت ہو گئی، اب موبائل تھوڑی چھوٹے گا. کوئی کہتا ہے کہ میرے کو پینے کی عادت ہو گئی، وہ پینا تھوڑی چھوٹے گا. نہیں میرے پیاروں، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں. ہمارے نبی نے فرمایا 2 چیز کو تیرے ہاتھ میں رکھ لے، دنیا بھی تیری ہوگی، آخرت بھی تیری ہوگی. جس میں سب سے پہلے کیا فرمایا ہمارے نبی نے؟ قرآن. آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ قرآن. بہت ٹھنڈے ہو گئے آپ لوگ، بند کر دوں بیان؟ کون سی چیز پہلی بولو؟ میں ہر جگہ پر آج ایک ہی اعلان کرتا ہوں، قرآن پڑھو گے نا انشاءاللہ. آج پورا جدو پور ماں بہنیں بیٹی آپ سب ارادہ کریں. میں آپ سے زیادہ وقت نہیں مانگتا، آدھا گھنٹہ. 24 گھنٹے میں 23.5 گھنٹے آپ کے، آدھا گھنٹہ آپ سے مانگتا ہوں. کون کون تیار ہے؟ آدھا گھنٹہ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ. نہیں دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولو پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا ہمارے کچھ بڑے بوڑھے بھی ہوتے ہیں، مولانا بول کر گئے. اب کہاں وہ ہم نے بچپن میں نہیں پڑھا، جوانی میں نہیں پڑھا، اب مولانا بول کر گئے کہ آدھا گھنٹہ قرآن پڑھنا. سنو حضرت علی کو پوچھا گیا قرآن سیکھنے کی مدت کب ہے، شروع کب ہوتی ہے، ختم کب ہوتی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا من المہدی الی اللحدی. قرآن کریم کے سیکھنے کی مدت شروع ہوتی ہے ماں کے گود سے اور ختم ہوتی ہے قبر کے گود میں. اور میرے کو معلوم ہے آدھا گھنٹہ قرآن پڑھیں گے. یہاں جو علماء کرام بیٹھے ہیں ان کو اگر بولو آدھا گھنٹہ قرآن پاک پڑھنا، آدھے گھنٹے میں 2 پارے ختم. ارے بولو آدھے گھنٹے میں 2 پارے ختم، 2.5 پارے ختم.
सूरह बकरा मुकम्मल। और अगर किसी आम आदमी को बोलो भाई आधा घंटा कुरान पढ़ना, तो बेचारा मुश्किल से धीरे धीरे सा या कोलो असुफहा करते 1.5 पेज 2 पेज, तो सोचेगा कि ये मौलाना तो 2 पारे खत्म करके चले गए ना, मेरे 2 पेज भी खत्म नहीं हुए ना। मेरे दोस्तों कुर्बान जाओ हमारे नबी पर। हमारे नबी को मालूम था मेरा ऐसा उम्मती भी आएगा जो बाद में कुरान पढ़ना शुरू करेगा। हमारे नबी ने फरमाया अल्लज़ी यक़रउल कुरान व यततअतउ बिही फलहु अजरान। हमारे नबी ने उस जमाने में फरमाया मेरा उम्मती ऐसा आएगा जो कुरान पढ़ेगा, अटक अटक के पढ़ेगा, रुक रुक के पढ़ेगा, अटक अटक के पढ़ेगा। हमारे नबी फरमाते उसको डबल सवाब मिलेगा, पढ़ने का भी सवाब मिलेगा और अटकने की जो तकलीफ होगी उसका भी सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे प्यारों, अब तो मैंने पूरा मामला खोल के आपके सामने रख दिया है, तो कितना वक्त मैं आपसे मांग रहा हूँ? आधा घंटा। और ये नशे से तौबा करोगे ना? आज की रात तौबा करो। नहीं मेरे प्यारों, मत करो, नशा मत करो। अपनी बीवी को देखो, अपने बच्चों को देखो, अपने माँ बाप को देखो। हमारी जिम्मेदारी है। ये नशा करके, आवारा गर्दी करके कुछ दिन का मजा है, फिर जिंदगी की सजा है। दुनिया की भी सजा है, आखिरत की भी सजा है। इसलिए मेरे प्यारों, आप ये सोचते होंगे कि छोड़ने का कैसा, वही मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ कि पहला काम ये अपने घर में शुरू कर दो। आधा घंटा अपनी बीवी बच्चे सबको बोलो आधा घंटा कुरान पढ़ेंगे। बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और अगर नहीं पढ़ना आता ना, अरे मस्जिद के इमाम साहब के पास चले जाओ ना, मस्जिद के इमाम साहब को बड़े प्यार से कहो ना, मैं रोजाना आपके पीछे नमाज पढ़ता हूँ, मेरे को 5 से 8 मिनट आप थोड़ा सा कुरान की 2-4 आयतें पढ़ा देना। वो 2-4 आयतें पढ़ा दे, आप घर जाके उसी को पढ़ते रहो, उसी को पढ़ते रहो, उसी को पढ़ते रहो, उसी को पढ़ते रहो। आधा घंटा कुरान को दे दो मेरे दोस्तों, दुनिया भी हमारी होगी, आखिरत भी हमारी होगी इंशाअल्लाह। करेंगे? बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। तो हमारे नबी ने क्या फरमाया था? क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तरक्तु फीकुम अमरैन। हमारे नबी ने फरमाया था 2 चीजें छोड़कर जाता हूं, अगर दोनों चीजों को थाम लोगे आबाद होंगे, जन्नती होंगे, दुनिया भी तुम्हारी, आखिरत भी तुम्हारी। और अगर ये 2 चीज को नहीं थामोगे, दुनिया में भी जलील हो जाओगे, आखिरत में भी जहन्नम होगी। तो 2 चीजों में नंबर 1 क्या है? कुरान। नंबर 2 सुन्नत नबीकुम। हमारे नबी ने फरमाया मेरे तरीके पर आ जाओ। अरे बोलो मेरे तरीके पर। सच बताओ, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी? बहुत धीरे धीरे बोलते हो। कोई नबी नहीं। आप लोगों को कोई टेंशन है तो मेरे को बोल दो। नहीं नहीं। कोई घर का टेंशन वेंशन तो नहीं? सुबह तक फुर्सत। अभी मुफ्ती अनीस साहब को तो जब मैंने देखा इतनी अच्छी शेर शायरी करते, मैंने कहा यहाँ तो बीवी से बहुत मोहब्बत होगी। है आपको मोहब्बत है बीवी से? सब अशरफुल हाँ हाँ कर रहा है, तू बैठे बैठे। ये कब से बीवी से हाँ 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 करे जा रहा है? खाने में समझता नहीं क्या खाता है, और फिर मुझे कहता है मेरे को शुगर हो गया। तो मैंने कहा तू खाने पे तो कंट्रोल कर भाई। वो मालूम है ना, एक मरतबा एक बीवी ने अपने हस्बैंड को पूछा आप मुझसे कितना प्यार करते हैं? आप मुझसे कितना प्यार करते हैं? जवाब दो। अरे आप लोग जवाब दो। थोड़ी देर के लिए सोचो कि आपकी बीवी पूछ रही है आप मुझसे कितना प्यार करते हो, क्या जवाब दोगे? बहुत ही बोलना, यही जवाब सबको देना पड़ेगा वरना खाना पीना मुश्किल हो जाता है। तो एक बीवी ने अपने शोहर को पूछा आप मुझसे कितना प्यार करते हो? अब वो बेचारा बहुत काम में होगा, तो अपनी बीवी को कहा जा तू किचन में जा, चाय वाय बना, बाकी मैं तेरे को बहुत प्यार करता हूँ। बीवी समझ गई ये ढोंग करता है। फिर आई ना मैं जद्दूपुर की हूँ, पक्का जवाब चाहिए। कितना प्यार करते हो मेरे को सही सही बताओ। उसने कहा अल्लाह की बंदी बहुत बहुत प्यार करता है, आई लव यू जा। वो समझ गई कि ये ढोंगी कर रहा है। फिर तीसरी मर्तबा और थोड़े जोश में आई, और अगर कहने लगी नहीं मेरे को सच्चा सच्चा बताना पड़ेगा, हमको 12 साल शादी को हो गए, आप मेरे से कितना प्यार करते हो, एकदम सच्ची बात बताओ। उसने कहा बहुत प्यार करता, लैला मजनू का जैसा प्यार था ना वैसे तेरा और मेरा प्यार है। मैं मजनू और तू? बोले ये बहुत लंबी छोड़ता है। बोले सच सच बता कितना प्यार करते हो। अभी इसका जद्दूपुर वाले का दिमाग गया कि बार बार कोई भी पूछे तो दिमाग जाएगा। कहा तू बार बार पूछती कितना प्यार करते हो? मैंने कहा ना बहुत प्यार करता हूँ। तो कहा लेकिन मुझे बताओ कितना प्यार करते हो? कहा इतना करता इतना करता इतना करता इतना करता कि जी चाहता तेरे जैसे एक और लेके आ जाओ दूसरी।
اب زندگی پر پوچھے گی نہیں کہ آپ کتنا پیار کرتے ہیں. دیکھو کتنا اچھا میں نے فارمولا آپ کو بتایا کہ نہیں بتایا. اب ہنسنا آیا تھوڑا. ایسا لگا میں انسانوں میں بات کر رہا ہوں. تھوڑا مائک کی آواز بڑھا دو بیٹا, ابھی بہت پیاری بات پر آ رہا ہوں. نمبر 1 ہم کیا کریں گے, بولو. آواز نہیں آ رہی ہے. نمبر 1 کیا کریں گے, روزانہ کتنا پڑھیں گے. اور نمبر 2 ہمارے نبی نے کیا فرمایا, میرا طریقہ تمہارے پاس ہوگا. یہ 2 چیز ہوگی. میں اب نبی کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں, لیکن اس سے پہلے میں کھل کر بتا دوں. پورا مجمع بول دے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. نہیں, آواز سے بولو. ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. ہمارے آقا سے بڑھ کر, ہمارے نبی سے بڑھ کے کوئی نبی نہیں نا. ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں نا. تو پھر ہم نبی کو چھوڑ کے کرکٹر سے, بالی ووڈ سے, ہالی ووڈ سے کائے کو محبت کرتے ہیں. دیکھو یہاں بڈھا بھی داڑھی نہیں, لوکنگ ہینڈسم. وہ بڈھے کو بھی بڈھی بولتی ہوگی تو بہت خوبصورت دکھتا ہے. دیکھو یہاں بہت سارے بیٹھے ہیں. صحیح میں وہ کرکٹ کا نشہ ہوتا ہے. یہاں ہے عجب نشہ ہوتا ہے. وہ کرکٹر جو ٹی شرٹ پہنتا ہے نا, وہی کلر کی ٹی شرٹ یہاں والا جدو پور والا پہنتا ہے. اس کی ٹی شرٹ کے پیچھے جو نمبر ہے 101, اس کی ٹی شرٹ کے پیچھے بھی نمبر ہے. بولو 101. اور اگر اس کو کوئی جدو پور کا دوست, اس کا نام ہوگا محمد احمد عبداللہ عبد الرحمن, اس کے نام سے نہیں بلاوے اور کرکٹر کے نام سے بلاوے, ادھر آ, اتنا خوش ہوتا ہے کہ واہ میں تو اس کے جیسا ہو گیا. یعنی سوچو اسلامی نام چھوڑ کر دوسرے نام پر خوش ہو گیا. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اور کرکٹ کھیلے کون, ایڈورٹائز کون کرے, کماوے کون, جیب بھرے کون؟ ہمارا جدو پور والا یہاں باہر بیٹھے اس نے کیچ چھوڑ دیا, پکڑ لیتا نا تو جیت جاتے. میں نے کہا تیرا باپ پکڑ لیتا جا کے. بھائی کرکٹر سے محبت ہے, میں منع نہیں کرتا, کرو. ایک کام کرو, فون کرو, بولو جدو پور آ جا. کون کرے گا فون؟ جدو پور آ جا. آئے گا, بولو آئے گا. اچھا اس کو فون کر کے بولو متا ڈونٹ کم, یو آر بیزی, تو بہت بیزی ہے, تو متا, میں آ رہا ہوں تیرے گھر پہ. بلائے گا. وہ میرے اور آپ کے چہرے پہ تھوکنے کو تیار نہیں ہے. اس کی محبت میں مغرب اور عشاء کی نماز کو چھوڑ دیا ہم نے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ صحیح. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اشرف ہم سے بڑا پاگل کوئی نہیں ہے. اگر ہم کو کوئی بولے نا پاگل او مینٹل, تو ہم کو بہت غصہ تھا, میرے کو پاگل بولا. لیکن اوپر والا روز ہم کو پاگل کہتا ہے, کیونکہ اللہ نے فرمایا ایسا کام کرنا جس میں دنیا بھی نہ ملے, آخرت بھی نہ ملے. کھلا پاگل. ایسا کام کرنا جس میں دنیا بھی, اب یہ بالی ووڈ ہالی ووڈ سے محبت, دنیا کتنی ملی ہم کو؟ نہیں بولو نا, کتنی ملی دنیا؟ آخرت ملی. اللہ فرماتے خسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین. اللہ فرماتے میرا بندہ میری بندی ایسا کام کرے کہ دنیا بھی نہ ملے, آخرت بھی نہ ملے. اللہ فرماتے کھلا نقصان اٹھانے والا. تو میرے دوستو کرکٹر سے محبت, یہ بالی ووڈ سے محبت, ہالی ووڈ سے محبت. میں تو مفتی انیس ہمیشہ کہتا ہوں بیان میں, سب نے ٹوپی پہنی ہے. ہاں بولو. ارے پہنی ہے تو ہاں بولو نا. اصل میں پہنی نہیں ہے, میرے کو پہنا ہی ہے. ابھی میں نے دیکھا, ابھی بہت سارے بچے میری ملاقات کے لیے آئے اور ہر ایک کو ایک فکر تھی کہ میں ایک فوٹو نکال لوں. بہت ساروں کو میں نے دیکھا, لیکن میں نے دیکھا کتنوں کو میں نے دیکھا قاری احمد علی سے محبت کرنے آئے اور مصطفیٰ کی محبت توڑ کے آئے. یہ کیسا معاملہ ہے؟ کیونکہ میں نے ان کے سر کے بال دیکھے. یہاں بھی سب نے ٹوپی پہنی ہے, باقی ابھی ٹوپی ہٹاؤ, ہمارے جوانوں کے بال سامنے آئیں گے. عجیب مفتی انیس صاحب, کون سا فتویٰ ہے اور کون سے بال ہے؟ ان کی ٹوپی جب اترے گی نا تو یہ علاقے میں بال نہیں. السلام علیکم دوستو, امید کرتا ہوں آپ حضرات کو یہ بیان اچھا لگا ہوگا. بیان اچھا لگے تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کرے, اور پھر کسی ایسے ہی نیکسٹ بیان کے ساتھ ملتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.